السلام علیکم ناظرین، ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابو بکر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساول نیٹ ورک۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ حیدرآباد میں۔ تھانہ حیدرآباد ہمارے ضلع کی آخری باؤنڈری ہے، اس کے اوپر آگے ضلع جھنگ شروع ہو جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں تھانہ حیدرآباد کے ایس ایچ او عبدالوہاب بشر صاحب۔ ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تعیناتی کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ سر دیکھیں، میڈیا عوام اور پولیس کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو ایک ویژن کے تحت ہم یہاں پہ آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عوام الناس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ڈیپ کانٹیکٹ ہو، ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، ان کے مسائل کو سنیں۔ تو اس چیز کو انشور کیا ہے کہ میں پبلکلی جو ہے نا پبلک کارز جو اسپیسیفکلی ہمارے جو ہے ڈیزگنیٹڈ ہیں اس کے اندر پبلک کو ڈائریکٹلی سنوں۔ تو جب میں یہاں پہ تعینات ہوا ہوں تو اس وقت میں نے ایک اوپن میسیج میڈیا پہ بھی اس وقت دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ہے وہ ڈائریکٹلی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، میرا نمبر پبلک ہے، یعنی آپ کو کسی وقت مل سکتا ہے۔ آپ کا اپنا نمبر پبلک کیا آپ نے؟ بالکل پبلک 24/7 کو ریکویسٹ کی کہ آپ جب مرضی آئیں ہمیں بتائیں۔ ہم بیسیکلی بیٹھے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں سے کوگنیزنس کو الگ کریں۔ اگر کہیں پہ رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس میں رہنمائی کریں۔ بعض اوقات ایسے میٹرز آ جاتے ہیں جو نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم سمجھائیں کہ یہ پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور پرٹیننٹ فورم پہ ان کو جو ہے ہم ریفر کریں۔ تو یہی بیسیکلی ہمارا تعاون ہے۔ اس میں ہم نے کوئی وقت کی قید نہیں رکھی کہ صبح یا شام یا رات کی کسی بھی وقت، یعنی آپ کے دروازے کھلے ہیں۔ 24/7 رات کو بھی ہمیں لوگ کال کر کے ایشوز بھی بتاتے ہیں، کنسلٹ بھی کرتے ہیں، مسئلے بھی بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ ایک ویژن تھا ہمارا کمیونٹی پولیسنگ کا۔ ٹھیک ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ کے لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے، ان کے لیے ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈیپ لائزن ہے، ان کی ہم سنتے ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں، ہمیں مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت کرائم کنٹرول ہوا ہے۔ اسپیسیفکلی اسٹریٹ کرائم کو جو ہے نا ہم نے الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے تھانہ کی حدود میں جرائم کی شرح کیا ہے اور کس ٹائپ کی ایف آئی آرز جو ہیں آپ کے پاس، وہ جو آپ کے پاس درخواستیں آتی ہیں جس پہ آپ ایف آئی آر دیتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو تھل کا علاقہ الحمدللہ بہت پرامن ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی اسٹیبل سمجھدار لوگ ہیں۔ تعلیم کا رجحان بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور پھر یہ بہت سینسیبل لوگ ہیں، اپنی نظر بھی رکھتے ہیں، ٹھیکری پیرا وغیرہ بھی ان کا ہوتا ہے۔ تو اسٹریٹ کرائم تو بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر رقبے کے تنازع آ جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، جو ہے وہ زمین کا جھگڑا ہو گیا یا پھر چھوٹی بہت وجہ اناد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایز سچ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی جو میجر ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، نظر رکھتے ہیں، پولیس کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں۔ کچھ انڈیجنسلی جو ہے نا چوریوں کی وارداتیں ضرور ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، ان کو بھی انشاءاللہ کنٹرول کرنے کے لیے علاقہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور ہم بھی، ہماری اپنی انٹیلیجنس کا سسٹم بھی ہے۔ کچھ چوریاں پچھلے دنوں جو ہے وہ ہوئی تھیں، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے وہ ملزمان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ سر، آپ کے پاس جب اپلیکیشن آتی ہے تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے، صلح یا کارروائی؟ دیکھیں، صلح تو سب سے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، شرعی لحاظ سے بھی اچھا عمل ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھا عمل، لیکن قانون کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ قانون بنیادی طور پہ قابل دستاندازی معاملے کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انصاف کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ ہمارے دو طرح کے لاز ہیں، ایک پروسیجرل لا ہے اور ایک ہے ہمارا پینل لا۔ تو پروسیجرلی ہمیں جو چیزیں الاؤ کرتی ہیں قانون کے مطابق ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم کوشش تو ہوتی ہے کہ صلح ہو جائے، دل سے من بھی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تنازعات نہ ہوں، لیکن قانون جو کہتا ہے ہم کارروائی قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ماہ مقدس کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، تو اس حوالے سے اپنے تھانہ کی ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امن و امان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ویسے تو اسوہ حسنہ پہ عمل درآمد جو ہے نا ہمارا مطلب 24 گھنٹے جو ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب جو ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن ماہ مقدس ہمیں اسپیسیفکلی جو ہے ایک برکتوں کا مہینہ ہے
تو اس کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر تراویح کے ایونٹس ہیں اور کچھ مجالس بھی ہوتی ہیں، کچھ جلسے ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہیں. ہاں بالکل. الفاظ کا چناؤ کوئی بھی رکھیں لیکن تقریباً ایک ہی طرح کے بالکل اسی طرح. اس میں یہی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مذہبی اور ہم آہنگی ہونی چاہیے سب کے دوران. ایک دوسرے کی جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، عقائد ہیں، ان کا احترام بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے. اور اپنی جو معاملات ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سب اپنی عبادات بھی کریں اور امن انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایسی ہی توقع بھی ہے ہمیں اور ایسا ہی یہاں کے لوگ کرتے بھی ہیں، ان کا پریویس ریکارڈ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے یہی ہے کہ امن کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ عبادات کے اپنے ایونٹس کو گزاریں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، کرائم کو فائٹ کرنے کے لیے آپ نظر بھی رکھیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ فورس کم ہوتی ہے اور بعضوں کا چھوٹے چھوٹے کچھ جو ہے وہ گروہ بنتے ہیں جو اپنی عبادات کرتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے یا نظر رکھنے کے لیے، اپنی سرویلنس کے لیے ایک دو جو ہے وہ لوگ ہیں پرائیویٹلی اپنے رضاکار ضرور اپنے ساتھ رکھیں جو ہمارے ساتھ کنیکشن میں بھی رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی اسٹریٹجی بھی پوری ڈیوائز کر رہے ہیں. اور جیسے کہ جناب سینٹر سے، ہمارے ہیڈ کوارٹر سے، ضلع سے جو ہے ایک پلان بھی ایشو ہو چکا ہے سیکیورٹی پلان. ایز پر دا پلان جو ہے وہ اسٹک ٹو جو اپنے پروسیجرس ہیں اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ. آپ عبادت بھی کریں اور ضلعی پولیس کا ساتھ دیں. ایس ایچ او صاحب کی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ آپ تراویحیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، سیر و افطار کے لیے کے دوران ہم سیکیورٹی کا ہمارا دستہ، ہمارے نوجوان اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے. آپ کا کام ہے پولیس کا ساتھ دینا، پولیس کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا. اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.